ہمارے محلے میں امام صاحب رہتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو کہ 12 سے 13 سال کی ایک چھوٹی بچی تھی۔ ایک دن میری بیٹی کے ساتھ کھیلنے آئی۔ اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ماں تو ہے نہیں، تم سوتی کس کے پاس ہو؟ وہ کہنے لگی، ابو میرے بستر میں سوتا ہے اور رات کو میرے ساتھ۔ جس نے بھی یہ خبر سنی تھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ معصوم دکھنے والے لوگوں کے ایسے بھی گھنونے روپ ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس محلے میں پچھلے 8 سال سے رہ رہی تھی، لیکن آج تک کبھی ہم نے مولوی صاحب کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ دیکھنے میں نہایت ہی شریف انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت تو وہ پھر بھی کچھ جوان تھے، تب ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سنا، تو پھر اب؟ اصل میں ان کی شادی 35 سال کی عمر میں ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی بیوی انتقال کر گئی۔ لیکن انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی پرورش خود کی تھی۔ بہت سے لوگوں نے مولوی صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، آنے والی بیوی اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ نہ کرے۔ اگر بن ماں کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ مولوی صاحب کی بیٹی سے محبت کی مثال تو ہمارا پورا محلہ دیتا تھا، لیکن جو حقیقت اب کھلی تھی وہ سوچ کر بھی دل دہل رہا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو جب سے یہ خبر سنی تھی میرا دماغ بڑی الجھن کا شکار تھا۔ ہمارے محلے کی سبھی عورتیں آپس میں سر جوڑے اسی معاملے پر بحث کر رہی تھیں۔ میں بھی بازار سے سبزی لینے گئی تھی۔ جب اپنی گلی میں آئی تو رقیہ آپا تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئیں۔ رقیہ آپا ہمارے محلے کی چلتا پھرتا اخبار تھیں۔ محلے کی کوئی بھی خبر ہوتی سب سے پہلے ہمیں رقیہ آپا سے ہی سننے کو ملتی تھی۔ جس تیزی اور جس اڑی رنگت سے وہ آئی تھیں، میں سمجھ گئی تھی کہ محلے میں کہیں نہ کچھ ہوا ہے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگیں، شبانہ تمہیں پتہ ہے مولوی صاحب تو بڑے غلیظ انسان نکلے۔ میں نے کہا کچھ تو سوچ سمجھ کر بات کریں، مسجد کے امام ہیں اور وہ بزرگ بھی ہیں اور قابل احترام بھی ہیں، کیا کر دیا انہوں نے ایسا؟ لیکن جو خبر رقیہ آپا نے مجھے سنائی میرے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ مولوی صاحب کا گھر تو میرے گھر کے بالکل برابر میں تھا، ایک ہی دیوار کا فاصلہ تھا۔ میں نے کہا نہیں رقیہ آپا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگیں، ارے تم دیکھو تو صحیح، تمہیں خود یقین آ جائے گا۔ یہ بات انہوں نے میرے بالکل کان کے قریب آ کر کہی تھی، لیکن میں تو ابھی بے یقینی میں تھی۔ میں نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی یا عام بات نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید رقیہ آپا اس عمر میں سٹھیا گئی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچی کچھ ہی دیر بعد محلے میں ایک شور سا مچنے لگا۔ بہت سے مرد مولوی صاحب کے گھر کے دروازے کو بجا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ باہر نکل، مولوی کے بچے، ہم تمہیں اپنے محلے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ویسے تو میں نے کبھی بھی مولانا صاحب کے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، لیکن ہاں چھت پر آتے جاتے ہوئے میری نظر ان کے صحن میں پڑ جاتی تھی۔ اکثر تو وہ مسجد سے واپس آ کر عصر سے مغرب کے دوران بچے بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ میری تو خود اپنی بچی مولانا صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دل خوف سے ہچکولے مار رہا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ کہنے لگے، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، خدا کے لیے آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ میں اپنے گھر میں بیٹھی ساری آوازیں سن رہی تھی، لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ چند سیڑھیاں چڑھ کر چھت کی جانب جانے والی جینے کی منڈیل سے جھانک کر برابر والے گھر میں دیکھوں کہ آخر قصہ کیا ہے۔ میں چپ چاپ گمسم سی ہو کر بیٹھی تھی اور ساری آوازیں سن رہی تھی۔
मौलवी साहब की बात सुनकर बाहर खड़े मोहल्ले के मर्द कहने लगे, बाहर आता है या हम दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएं? देख, अगर हम अंदर आए तो तुझे मार मार के मोहल्ले से निकाल कर बाहर कर देंगे और तेरा मुंह भी काला करेंगे। जो काम तूने किया है उसकी बख्शिश ना तो इस दुनिया में है ना ही आखिरत में। मौलाना साहब ने कहा कि अगर तुम लोगों ने यहाँ शोर मचाया या दंगा फसाद शुरू किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये मेरा अपना जाती घर है, मेरी जगह से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। लोग कहने लगे कि हम तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे, तुम्हें खुद ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। बहरहाल पूरे मोहल्ले में बहुत शोर शराबा हुआ और वो लोग वापस चले गए। मेरा दिल तो काबू में नहीं आ रहा था। मेरी बच्ची तो मौलाना साहब की बड़ी इज्जत करती थी। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आने लगे। मैंने फ़ौरन से अपनी बेटी को आवाज़ दी, जो कि मौलाना साहब की बेटी की ही उम्र की थी। मैंने कहा, फरजाना इधर आओ। वो अपने कमरे में बैठी थी। फ़ौरन से मेरे पास आई, कहने लगी, अम्मी जान कहिए। जो सवाल मेरे दिल में उठ रहे थे मैं अपनी बेटी से पूछते हुए घबरा भी रही थी। मैंने कहा, तुम मौलवी साहब के पास पढ़ने जाती हो तो वो तुम्हें कुछ कहते तो नहीं थे? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, क्या मतलब, क्या कहते थे मुझे? वैसे तो मौलाना साहब कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अगर सबक याद न होता तो डांट भी देते थे और कान भी मरोड़ देते थे। और क्या अम्मी? मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं ये नहीं पूछ रही। फिर मैं कुछ संभल कर धीमे लहजे में बोली कि क्या कभी उन्होंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की? इस पर भी वो मुझे बड़ी हैरानी से देखने लगी। मैं जानना चाहती थी कि मौलवी साहब का किरदार क्या था। क्या वो जो मैं लोगों से सुन रही थी या फिर कुछ और? क्योंकि मैंने आज तक उस शख्स को नज़रें उठाकर इधर उधर देखते हुए भी नहीं देखा था। क्या था सच? मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अम्मी जान, आप क्या पूछना चाहती हैं? जो खबर मुझे रुकैया आपा से सुनने को मिली थी वो इंतहाई खौफनाक थी। मैं ये पूछना चाहती थी कि कहीं वो मेरी बेटी के साथ नाजेबा हरकतें तो नहीं करता, लेकिन मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं थे। क्या पूछती, कैसे पूछती? फिर आखिर मैंने अपनी बेटी से पूछ ही लिया कि मौलवी साहब तुम्हें कहीं छूते तो नहीं हैं, तुम्हारी कमर पर या कहीं और? ये सुनकर मेरी बेटी का एकदम से रंग उड़ गया। वो घबरा गई और अपने कमरे में चली गई। ये देखकर मेरा दिल तो यूं था जैसे मुट्ठी में लेकर किसी ने मसल दिया हो। इसका मतलब ये शख्स वाकई काबिल एतबार नहीं था। मुझे याद आने लगा, मेरी बेटी की दोस्त यानी मौलवी की बेटी से बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर उस बच्ची की माँ भी नहीं थी, इसलिए वो बच्ची जब भी मेरी बेटी के साथ हमारे घर खेलने आती तो मैं उसे खाना वाना खिलाकर ही भेजती थी। अक्सर तो मैं खाना बनाकर मौलवी साहब के लिए भी भिजवा देती थी। हमारे लिए तो वो बिल्कुल काबिल एहतराम शख्स थे। मस्जिद के इमाम थे, कुरान हाफिज भी थे। वो बच्ची मेरी बेटी के साथ सहन में खेलती रहती थी। ज़्यादातर खामोश मिजाज की थी। जाहिर है बातें करने वाला उसके घर में बाप के अलावा तो कोई था नहीं। जब मैं पूछती कि तुम्हें रात को अकेले सोते हुए डर तो नहीं लगता, तो वो कहने लगी कि नहीं, मेरे अब्बू मेरे साथ सोते हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बाप अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा गुनाह भी कर सकता है। मेरा दिमाग ये सोचने से भी कासिर था, जो हरकत एक बाप ने बेटी के साथ कर दी थी। मेरी आंखों के सामने मौलवी साहब की बेटी का चेहरा नज़र आने लगा। फिर मुझे ये भी याद आने लगा कि पिछले महीने से रुबीना बिल्कुल भी मेरी बेटी फरजाना से मिलने नहीं आ रही थी, ना ही उसके साथ खेलती थी। मैंने अपनी बेटी फरजाना से कई बार पूछा कि रुबीना को क्या हुआ है, अब क्यों नहीं आती? पहले तो रोज़ आती थी। वो कहने लगी, अम्मी पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका मैदा ख़राब हो गया है, उसे उल्टियाँ बहुत आती हैं, हर वक्त निढाल पड़ी रहती है। मैंने सोचा कि शायद बेचारी को कोई मसला हो गया होगा, बीमार हो गई होगी, लेकिन उसकी जो वजह सामने आई थी वो तो बड़ी ही घिनौनी थी। अगर मैं पिछले 8 सालों को देखती तो मुझे मौलवी साहब की किसी भी हरकत से ऐसा नहीं लगा कि वो ये काम भी कर सकते हैं, और वो भी अपनी बेटी के साथ। मैं क्या, मोहल्ले का कोई भी शख्स ये नहीं सोच सकता था।
अगले रोज जो बात मुझे सुनने को मिली वो बड़ी ही शर्मनाक सी थी। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं कि मौलवी साहब शायद बच्ची के बालिग होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बच्ची ने कुछ उम्र और कुछ कद निकाला, मौलवी साहब अपने जज्बात को काबू में नहीं कर पाए। तौबा तौबा, आजकल तो सगे भाई सगे बाप का भी कोई भरोसा नहीं रहा। देखने में कैसे नेक बनते थे और करतूत देखो। मोहल्ले के लोगों की जितने मुंह उतनी बातें थीं। ये सुनकर मुझे भी खौफ सा महसूस होने लगा था। मेरे शौहर का काम बैरूने मुल्क में था। मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। पहले तो मुझे कभी अकेले में खौफ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज रात को तो जैसे मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो इस बात से बड़ी मुतमईन थी कि मेरे घर के बराबर में बड़ा ही दीनदार शख्स रहता है, मौलवी साहब रहते हैं, और गली मोहल्ले के लोग भी बड़े ही शरीफ इंसान हैं। कोई खतरा न था। पिछले 8 साल से मैंने कोई बात नहीं सुनी थी, और जो बात अब सुनी थी उसने तो मुझे खौफजदा कर दिया था। अगले रोज मेरी आंख उल्टियों की आवाज़ें सुनकर खुली। मैं फौरन से अपने कमरे से बाहर आई। ये आवाज़ मुझे मौलवी साहब के घर से आ रही थी। मैंने जल्दी से छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ीं और हल्का सा सर उठाकर बराबर वाले घर में झांकने की कोशिश की। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा दिल धड़कना भूल गया। रुबीना को मैं 4 महीने बाद देख रही थी। छोटी सी 12-13 साल की मासूम सी बच्ची सहन में ही बने वाश बेसन पर उल्टियां कर रही थी। मौलवी साहब उसके कंधे को दबा रहे थे, उसे तसल्ली दे रहे थे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र रुबीना के वजूद पर पड़ी, मेरा तो दिल कांप उठा। उसे देखकर लग रहा था जैसे 2-3 महीने की प्रेग्नेंट हो। मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत शक और शुबहा था, अब तो उस पर भी यकीन की मोहर लग गई थी। ये देखकर तो मैंने फैसला कर लिया कि अब चुप नहीं रहना चाहिए। हमें ऐसे शख्स के खिलाफ कदम उठाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा जुल्म अपनी बेटी के साथ ना करे। मोहल्ले की औरतें रोज़ाना मेरे घर आती थीं, क्योंकि एक मेरा ही घर मौलवी साहब के घर के करीब था। इसलिए कभी रुकैया आपा आकर हमारी मुंडेर से बराबर वाले घर में झांक झांक कर देखने की कोशिश करती। इस बात की तस्दीक करना चाह रही थीं, जो अब मैं कर चुकी थी। सब औरतें मेरी बात सुनकर आंखें फाड़ कर देखने लगीं। कहने लगीं, हमें तो यकीन नहीं आ रहा। पहले तो हमें लगा था कि शायद ये खबर झूठी है। मौलाना साहब के लिए किसी ने झूठी खबर को मोहल्ले में फैलाया है। लेकिन तुमने तो इस बात की तस्दीक भी कर ली। मैंने कहा कि ऐसे शख्स को हमारे मोहल्ले से निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। जो इंसान अपनी बेटी के साथ ये गुनाह कर सकता है, वो दूसरों की बेटियों के साथ क्या नहीं कर सकता, और हमारा तो मोहल्ला बदनाम हो जाएगा। वैसे भी मस्जिद से मौलाना साहब को निकाल दिया था, तो मोहल्ले में रखने का क्या फ़ायदा। मेरी बात सुनकर मोहल्ले वाले एक बार फिर से मौलाना के दरवाजे पर पहुंच गए। कहने लगे कि घर से निकलो, वरना पुलिस में रिपोर्ट करा देंगे। हम ऐसे शख्स को अपने मोहल्ले में नहीं रख सकते। इस बार मौलाना साहब ने घर का दरवाज़ा खोल दिया, वरना 4-5 दिन से वो घर के अंदर ही बंद थे। सब मर्दों को गुस्से में देखकर वो कहने लगे कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, एक बाप के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। मैं भला क्यों अपनी बच्ची के साथ ऐसा गुनाह करूँगा। मेरी बच्ची को ऐसा कोई मसला नहीं है, उसको शायद गुर्दों का मसला है, इसलिए उसका पेट फूल रहा है और उसे उल्टियाँ आ रही हैं। ये सुनकर कुछ देर के लिए सब लोग चुप हो गए। शायद मौलाना साहब की बात में कुछ सदाकत हो। फिर मोहल्ले के लोगों ने कहा, घर के करीबी हॉस्पिटल में हम आपकी बेटी को ले जाते हैं और उसके सारे टेस्ट करवाते हैं। अगर आप सच्चे हुए तो आपकी बेटी का इलाज हम सब मोहल्ले वाले मिलकर करवाएंगे। लेकिन अगर आप झूठे हुए तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको ये मोहल्ला खाली करके जाना पड़ेगा। मौलवी साहब कहने लगे कि नहीं, मैं उसका हकीमी इलाज करवा रहा हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर मैं भी अपने घर का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई, क्योंकि बाहर औरतें भी खड़ी हुई थीं। मैंने कहा, मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच्चे होते तो ये कभी भी डॉक्टर के पास ले जाने पर एतराज़ न करते।
मेरी बात सुनकर मौलवी साहब ने मुझे बड़े हैरत से देखा था। कहने लगे, बहन तुम भी इन लोगों की बातों पर यकीन कर रही हो? मैंने कहा, मौलवी साहब मैंने तो खुद देखा है। अब मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि समझ ना सकूं। अगर आप सच्चे हैं तो क्यों घबरा रहे हैं? एक बार टेस्ट होने दें, सारा सच सामने आ जाएगा, वरना तो आप ही झूठे पड़ेंगे। लेकिन मौलवी साहब इस बात को मानने को तैयार न थे कि हम उनकी बेटी का टेस्ट करवाकर सच को सामने ला सकें। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कहने लगे कि मेरे मामलात में कोई भी ना बोले। अब तो सब लोग ही मौलाना साहब को बुरा भला कहने लगे कि ये शख्स झूठा है, इसे इस मोहल्ले से निकाल देना है, यही हमारे लिए बेहतर है। पुलिस स्टेशन पर जाकर सब मोहल्ले वालों ने मिलकर मौलवी की शिकायत लगा दी। जब पुलिस की गाड़ी उनके घर के पास खड़ी होगी तभी ये सीधा होगा। और फिर यही हुआ। मैं खुद मोहल्ले की औरतों के साथ पुलिस स्टेशन गई थी। मोहल्ले के काफ़ी मर्द भी शामिल थे। हमने जाकर मौलवी साहब के खिलाफ रिपोर्ट कराई। पुलिस ने भी इस बात का एक्शन लिया। मौलवी के घर पहुंच गए। वो कहने लगे कि आपको इस बात पर क्यों एतराज़ है? आप एक बार टेस्ट करवा लें। अगर आपकी बच्ची को वाकई में गुर्दों का मसला है तो मोहल्ले वाले इसका इलाज करवाने को तैयार हैं। फिर आप क्यों इनकार कर रहे हैं? मौलाना साहब कहने लगे कि मैंने कहा है ना, मेरे घर का मामला है। वो कहने लगे, नहीं मौलाना साहब, ये आपके घर का मामला नहीं है, ये गुनाह है जिसको आप छुपाना चाहते हो। हम आपकी बेटी से सवाल जवाब करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर मसला क्या है। मौलाना साहब इस बात पर भी राजी न थे कि अपनी बेटी को पुलिस वालों के सवालों के जवाबों के लिए पेश नहीं करूंगा, क्योंकि तमाम लोग मौलाना साहब के खिलाफ ही जा रहे थे। पुलिस वालों के साथ लेडीज कांस्टेबल भी आई थीं। उन्होंने उस बच्ची को बाहर बुलाया और हम सब औरतों के साथ हॉस्पिटल में ले जाया गया। उस बच्ची की सारी रिपोर्ट्स करवाई गईं, जिसका खर्चा मोहल्ले वालों ने उठाया था। अब सबको उन रिपोर्ट्स का इंतज़ार था, क्योंकि नतीजा रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलता कि आखिर सच क्या है। रात को मैं सो रही थी तो मुझे मौलवी साहब के घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने ज़रा सा झांक कर देखा तो मौलवी साहब जा नमाज पर बैठकर गिड़गिड़ाकर रो रहे थे। शायद अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे कि उनके गुनाहों पर पर्दा पड़ जाए। लेकिन सच को कौन टाल सकता है? चंद दिन बाद ही उस बच्ची की रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट्स मौलाना साहब के खिलाफ थी। उनसे साबित हो गया था कि बच्ची प्रेग्नेंट है, उसे गुर्दों का कोई मर्ज नहीं है। अब तो मौलाना साहब को धक्के देकर मोहल्ले से बाहर कर दिया था। लेकिन चंद दिन बाद जो खबर सुनने को मिली वो बहुत ही अजीब व गरीब थी। मौलवी साहब अपनी बेटी को लेकर उस मोहल्ले से निकल गए और एक सुनसान सी जगह पर उन्होंने अपनी बेटी के सामने खुदकुशी कर ली। एक मौलवी होकर एक हराम मौत का मर जाना हम सबके लिए हैरान कुन था। एक तो गुनाह किया और ऊपर से बदनामी। अब तो सब मौलाना साहब को बुरा भला कहने लगे। उनकी बच्ची बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उसे बार बार दौरे पड़ रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बार बार अपने बाप का ही नाम ले रही थी, उनको याद कर करके रो रही थी। जब हम उससे पूछते कि आखिर मसला क्या है तो वो कुछ भी नहीं कहती, चुप हो जाती। कहती कि मेरे बाप ने मुझे सच बताने से मना किया है और मैं सच जानती भी नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ गुनाह करने वाला कौन था, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा बाप एक दीनदार और निहायती शरीफ इंसान था। वो मेरे साथ ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकता। हमने कहा कि सारे सबूत तुम्हारे बाप के खिलाफ जा रहे हैं और तुम भी यही कह रही हो कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ गुनाह करने वाला कौन था। वो कहने लगी कि पता नहीं, जब भी मैं रबड़ी वाला दूध पीती थी तो मुझ पर बेहोशी का खुमार छाने लगता था और उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोशी में चली जाती थी। जब मुझे होश आता तो मुझे लगता जैसे मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है या मेरे जिस्म से जान बाकी नहीं रही। लेकिन मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं जानती। कुछ महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो अब्बू मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मैं नहीं जानती कि उस डॉक्टरनी ने मेरे वालिद से क्या कहा, लेकिन वापस आकर मेरे अब्बू फूट फूट कर रोए थे। मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे इस बारे में पूछने लगे तो मैंने कहा कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं।
اور مجھے واقعی کچھ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی برا ہے، سچ کی تصدیق کوئی نہیں کرے گا لیکن الزام سب لگائیں گے، اس لیے تم کسی کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا، میں سب سنبھال لوں گا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرے ابو بے قصور تھے۔ یہ سن کر ہم لوگ پھر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر سچ کیا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے محلے میں اس گلی میں لگے ہوئے خفیہ کیمرے کی فوٹیج نکلوائی تاکہ دیکھ سکیں کہ آخر مولوی صاحب کے گھر میں زیادہ تر آتا جاتا کون تھا۔ جب ہم نے فوٹیج دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر تو مولانا صاحب ہی اپنے گھر میں آتے جاتے تھے۔ بس ایک دودھ والا تھا جو اس وقت آتا تھا جب مولانا صاحب ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، اور وہ بچی ہی دودھ والے سے دودھ لیتی تھی۔ ایک دن کی ویڈیو میں یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ دودھ والا اس بچی کو الگ سے ایک دودھ کا شاپر پکڑا رہا تھا۔ کہنے لگا یہ ربڑی والا دودھ ہے، بیٹا پی کر دکھاؤ کیسا ہے، اور ابھی ابھی پیو ورنہ اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اس بچی نے جیسے ہی دودھ پینا شروع کر دیا کہنے لگی اچھا ہے، لیکن اس کے بعد وہ لڑکی اپنا سر پکڑتے ہوئے گرنے لگی۔ دودھ والے نے اسے گرنے سے بچایا تھا کیونکہ وہ بچی بے ہوشی ہو چکی تھی، اور دودھ والا بھی ان کے گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ ہم نے ایک شریف انسان پر بہت گھٹیا الزام لگا کر اسے اتنا بدنام کر دیا کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے کہ سچ نہیں سنتا، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ شریف لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ تصدیق کروائیں گے تو بدنامی ان کی بچیوں کی ہو جائے گی، اس لیے ایسے واقعات پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن جب بچیاں حاملہ ہو جاتی ہیں تو یہ الزام ان کے کردار پر لگا دیا جاتا ہے۔ پر مولوی صاحب نہایت ہی شریف انسان تھے، ان کا تعلق صرف مسجد اور اپنے گھر سے تھا، اس لیے اپنی عزت کی خاطر انہوں نے چپٹی سادھ لی تھی۔ لیکن ان کی بچی کو کسی نے ایسی حالت میں دیکھ کر انہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بچی کہنے لگی کہ میرے والد مجھے ہر وقت کمرے میں بند رکھتے تھے تاکہ میں اس عذاب سے نجات پا سکوں، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا تو میرے ابا اس بچے کو بے اولاد ماں باپ کو دے دیتے۔ لیکن ایک دن رقیہ آپا نے مجھے دیکھ لیا اور پھر میری بدنامی کرنی شروع کر دی، میرے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ دودھ والا پکڑا جا چکا تھا، پولیس کے 2-4 ڈنڈوں پر اس نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا۔ لیکن مولانا صاحب کا کیا ان کی خودکشی کے ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں؟ ان کا قصوروار کون ہے؟ آپ اپنی رائے ضرور بتائیے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ سہاگ رات کو میری ساس سفید چادر لے کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی ہمارے یہاں یہ رسم ہے، دلہن کی پاکیزگی جاننے کے لیے سفید چادر بچھاتے ہیں، صبح جب اس پر لال نشان دکھیں گے تو ہماری تسلی ہو جائے گی۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ چادر پر لال نشان نہیں پڑ سکتے، کیونکہ میں تو اپنی ورجنٹی پہلے ہی اپنے بوائے فرینڈ کو میں دلہن بن کر بڑے چاو سے عبد الواحد کے گھر آئی تھی۔ تو میری نند نے مجھے کمرے میں بٹھایا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز چل رہی تھیں، میرا وجود کپ کپا رہا تھا، میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ مجھے میری نند نے عبد الواحد کے کمرے میں بٹھا دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا، کچھ ہی دیر میں عبد الواحد کمرے میں آ جائیں گے، یہ سوچ کر میری جان نکل گئی تھی۔ ابھی میں اپنی انہی سوچوں کا تانا بانا بن رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے عبد الواحد تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے مجھے ایسا لگا میرا اگلا سانس ہی نہیں آئے گا، کیونکہ دل کو کچھ ہونے والا تھا، اس کا خوف مجھے کھا جائے گا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے، وہ ابھی کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ زور سے اس نے بند کیا تھا۔ میرے دل کو تو دروازے کے بند ہونے پر کچھ یوں لگا جیسے سینے میں ہی تھم گیا ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ میری ساس بڑی بدحواسی سے اندر داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی چادر تھی۔ کہنے لگی کہ ایک تو شادی کے ہنگامے میں بھول گئی تھی، عبد الواحد نے تو 10 منٹ کے اندر اندر مجھے مہمانوں کے سامنے ہی ذلیل کر کے رکھ دیا۔
चलो बेटा ज़रा उठो, मुझे चादर बदलनी है। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी। बेड पर उन्होंने सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल मुट्ठी में लेकर किसी ने दबोचा था। कहने लगी कि एक तो शादी के कामों में इंसान की मत मारी जाती है। 2 मिनट में उन्होंने बेड पर सफ़ेद चादर बिछा दी। वो कहने लगी, अब्दुल वाहिद इस मामले में बड़ा वहमी है। कमरे की चादर देखकर कहने लगा कि आपने सफ़ेद चादर क्यों नहीं दी? मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की बाकिरदार है कि नहीं? ये सुनकर मेरे तो पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। मेरी सास कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथ की उंगलियां चटकाने लगी। बेतहाशा खौफ से मुब्तला हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करूं तो क्या करूं। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अब्दुल वाहिद कमरे में दाखिल हुआ। मैं संभल कर बैठ गई। वो मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा, मैं बुरी तरह से कँपकँपाने लगी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़ा और ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद उठ गईं। कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। जितना तसव्वुर मैंने तुम्हारी खूबसूरती का अपनी वालिदा की बातें सुनकर बनाया था, वो सभी तुम्हारे सामने कम हैं। मेरी वालिदा ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ की थी, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है कि कम की थी। तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने जेब से मखमली डिब्बी निकाली, जिसमें शायद मुंह दिखाई के लिए कोई तोहफा था, मेरा दिल धक धक करने लगा। उसने लॉकेट चैन निकालकर मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए जब अब्दुल वाहिद की उंगलियां मेरी गर्दन पर सफ़र करने लगीं, तो मेरी जान पर बनी थी। उसकी आंखों की बर्फगी बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में चाहने वाला खुमार मेरी जान कतरा कतरा निकाल रहा था। जैसे ही वो मेरे करीब आने लगा, मैं फ़ौरन से पीछे हटी। इस हरकत पर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, शौहर हूँ मैं तुम्हारा माया, निकाह हुआ है हम दोनों का। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, उन दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं होता। ये कहते हुए अब्दुल वाहिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बर्फ़ की मानिंद सर्द था। शायद वो मुझे अपने एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी यूं जल रही थी जैसे मुझ पर जलजला जारी हो गया हो। वो कहने लगा, हमारे बीच जो भी होगा वो जायज़ है। लड़कियां अक्सर ऐसे मौके पर घबरा जाती हैं। शायद मेरे कँपकँपाने और घबराने पर वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं घर में रुखसत होने से पहले नींद की 5 गोलियां खाकर आई थी, इसलिए मेरी आंखों में नींद उतरने लगी। मुझ पर नींद की खुमारी गाफिल होने लगी। देखते ही देखते मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। मैं बैठे बैठे धड़ से बेड पर गिरी। ये याद है कि अब्दुल वाहिद मुझे हिला हिलाकर कह रहा था कि माया तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल सो चुका था। जब मुझे होश आया तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी सास मेरे सरियाने बैठी और मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझ पर फूंके मार रही थी और अब्दुल वाहिद कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैं उठकर बैठने लगी तो मेरी सास कहने लगी, लेटी रहो लेडी। डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो कहने लगी कि जैसे ही ड्रिप ख़त्म हो तो अब्दुल वाहिद से कहिएगा उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख दी और कहने लगी, इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करवाना। जल्द ही डॉक्टर हिदायत देकर जा चुकी थी। मेरी सास कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लेकर आती हूँ। ये कहकर वो भी कमरे से बाहर निकल गईं। अब्दुल वाहिद के माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे में चक्कर काट रहा था। मैं अभी तक उरूसी लिबास में थी, लेकिन उसने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन रखी थी। मेरे पास आया, मुझे गुस्से से देखने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा किया था तुमने? तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थीं? मैंने कोई जवाब न दिया। मैंने नज़रें चुरा लीं। वो कहने लगा, आर यू स्टूपिड माया, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं था? मैंने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे माफ़ कर दें। मुझे शादी से खौफ आ रहा था। मेरी बात सुनकर वो मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो इसका हल ये था जो तुमने किया? पूरी रात तुमने हम सब घरवालों को परेशान किया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात को नींद की गोलियां खाकर तो नहीं आती। हर लड़की को शादी की रात कुछ न कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वो एक नए रिश्ते में बनने जा रही होती है और शौहर से उसका ताल्लुक़ काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। उसने मेरी ड्रिप उतार दी। मुझे प्यार से समझाने लगा,
کہنے لگا آج کی رات کے لیے میں نے بہت سے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہیں کچھ وقت دے دینا چاہیے تاکہ تم بھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ رات والی بدمزگی اب میں دوبارہ نہیں چاہتا۔ یہ سن کر میں بھی ذہنی طور پر کچھ مطمئن ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ میرے پاس نہ آئے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی، لیکن یہ کب تک ممکن تھا؟ وہ مجھے 4 دن دے دیتا، 1 ہفتہ دے دیتا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ۔ اس کی آنکھوں میں برفی دیکھ کر مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ میں عبدالواحد کے جذباتوں کو زیادہ وقت تک نہیں روک سکتی۔ وہ میرے چہرے کی طرف بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اور میں بدحواس تھی۔ نہ میرے دل میں کوئی امنگ تھی، نہ میری شادی میری مرضی کے مطابق ہوئی تھی۔ یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی زبردستی کا بندھن تھا، لیکن بہرحال میرا سارا خوف اس بات سے بیٹھ گیا کہ میرے لیے موت کا پیغام آ جاتا اگر رات کو میں نے میڈیسن نہ کھائی ہوتی۔ وہ کہنے لگا کتنی خوبصورت اور معصوم ہو، تمہیں دیکھ کر میرا دل مجھے بے ایمانی پر اکسا رہا تھا، لیکن بہرحال تمہارا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے سے باہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ مجھے دودھ پلا کر انہوں نے مجھے سونے کے لیے کہا۔ میں دوبارہ سے بیڈ پر لیٹ کر سو چکی تھی۔ میری ساس اور شوہر دونوں بہت اچھے تھے۔ نند شادی کا ہنگامہ ختم ہوتے ہی اپنے گھر جا چکی تھی۔ عبدالواحد نے مجھے 2-3 دن تک کچھ نہیں کہا، بس مجھے اپنے رشتے کی یاد کرواتا رہا، لیکن ان 3 دنوں میں یہ جان چکی تھی کہ وہ کبھی بھی استعمال کی گئی چیز اپنے استعمال میں نہیں لاتا۔ کہتا تھا مجھے نفرت ہے ایسی چیزوں سے جو کسی اور کے استعمال شدہ ہوں۔ ایک بار کھانے کے دوران میرے گلے میں مرچی لگ گئی۔ میں بے اختیار عبدالواحد کا گلاس لے کر پانی پینے لگی۔ جب میں نے پانی کا گلاس واپس رکھا تو اس نے مجھے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اپنے لیے دوسرے گلاس میں پانی ڈالنے لگا۔ میں نے کہا آپ اسی گلاس میں پانی پی لیں، یہ آپ کا ہی گلاس ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں کسی کا جھوٹا پانی نہیں پیتا۔ باقی معاملات میں بھی وہ کچھ ایسا ہی تھا۔ کھانا بھی وہ اپنی الگ پلیٹ میں کھاتا تھا۔ ایک بار میں نے اس کا تولیہ استعمال کر لیا، اس نے تو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ غصے سے مجھے کہنے لگا کہ پلیز میری چیزوں کو استعمال مت کیا کرو مایا، مجھے بہت اریٹیشن ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل جیسے تھم رہا تھا، کیونکہ جس حقیقت کو میں اپنے ساتھ لائی تھی وہ اتنی دردناک تھی کہ کوئی بھی مرد اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور عبدالواحد کی عادت جس طرح کی تھی میرا دل اسی وقت یہی سوچ کر کانپنے لگتا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ اپنے رشتے کے حق کا تقاضا کرے گا تو میں کیا کروں گی۔ اس وقت یہ سوچ کر میرا دل دہلنے لگتا تھا۔ میری شادی کو 8 دن گزر گئے تھے تو میں گھر کا کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا، کھانا بھی بنانے لگی۔ ساس مجھ سے بہت خوش تھی۔ شام کو جب عبدالواحد اپنے آفس سے واپس آیا تو کھانے کے دوران مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد میں کچن میں جا کر برتن دھو رہی تھی جب وہ میرے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا بہت ظالم ہو، 10 دن گزر گئے ہیں ہماری شادی کو، لیکن تم نے میرے بارے میں ابھی تک نہیں سوچا۔ وہ میرے پاس آ گیا، میرے ہاتھ سے برتن پکڑے اور سنک میں رکھ دیے۔ کہنے لگا چھوڑو یہ سب، میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ ہاتھ تھام کر وہ مجھے کمرے میں لے جانے لگا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی اور میں یوں تھی کہ جیسے تھر تھر کانپنے لگی۔ میرا پورا وجود لرز رہا تھا، میری دھڑکنیں بری طرح سے چل رہی تھیں، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، میری حالت خراب ہونے لگی، چہرے کی رنگت بھی پھیکی پڑنے لگی۔ میری بدحواسی کو دیکھ کر اس نے مجھے بیڈ پر بٹھایا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ایسا تو کوئی لڑکی نہیں کرتی جیسا تم کر رہی ہو۔ ویسے تو تم ٹھیک ٹھاک رہتی ہو، میری والدہ کے ساتھ بھی باتیں کرتی ہو، گھر کے سبھی کام کر رہی ہو، سب کچھ کر رہی ہو، لیکن تمہیں میرا احساس نہیں ہے۔ جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم بری طریقے سے کانپنے لگتی ہو۔ ایسا کب تک چل سکتا ہے مایا؟ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے میں کس لیے ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر اڑنے والی لٹ کو اپنی شہادت کی انگلی میں لپیٹنا شروع کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے میرا چہرہ چھونے لگا، لیکن میں نے فوراً اس کا ہاتھ پیچھا کرنا چاہا، لیکن اس بار اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر روکا تھا۔ کہنے لگا آج نہیں، آج تم مجھے نہیں روکو گی، آج تم سے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، تمہارے اس ڈر کو میں اپنی محبت سے دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میرا جوڑا کھولا تھا
میرے بالوں کو آزاد کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا، میں نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے روکا۔ میں نے کہا، عبدالواحد پلیز مجھے کچھ دن اور وقت دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگا تھا، لیکن اس کی جسارت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم ہی میں نے اسے خود سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کچھ ہو جائے گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، اچھا کیا ہو جائے گا تمہیں؟ بے ہوش ہو جاؤ گی؟ ٹھیک ہے، ہو جاؤ بے ہوش، لیکن ہوش میں آنے کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ وہ سب کروں گا جس کا میں حق رکھتا ہوں۔ میں رونے لگی، اسے خود سے دور کرنے لگی۔ میری حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی، لیکن وہ شخص مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا۔ میں نے خود کو حالاتوں کے حوالے کر دیا، لیکن ایک دم ہی جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اوہ ہو، سفید چادر تو بچھانا بھول ہی گیا۔ یہ سفید چادر میرے لیے موت کا پیغام تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس سے جاتا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کیا چیز ہو تم؟ میرے پاس آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، میرے دور جانے سے بھی۔ ابھی آ رہا ہوں، ایک بار سفید چادر لے آؤں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ اپنے بازوؤں سے جدا کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری میں سفید چادر ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ چادر تو میں چھپا چکی تھی۔ کافی دیر وہ اس چادر کو ڈھونڈنے لگا، لیکن جب نہیں ملی تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری تھی اور الماری بند کر دی۔ واپس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، سفید چادر نے آج تمہاری جان بخشی کروا دی ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، میرے مزاج کو تم اچھی طرح سے سمجھ چکی ہوگی۔ مجھے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے، احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایسی لڑکی ملے جو پہلے سے اپنی عزت گنوا چکی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سائٹ لیمپ آف کر دی اور سو گیا، لیکن میری تو جیسے آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں سو جاؤں، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز عبدالواحد مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا دوست بیرون ملک گیا تھا، ابھی واپس آیا ہے، ابھی اسے پتہ چلا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنی شادی کی ٹریٹ دے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، اسے چائے پر بلانا ہے، تم چائے کا اچھا سا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ میں نے کافی ڈشز بنائیں۔ چائے عبدالواحد نے اپنے دوست کے سامنے رکھی، لیکن مجھے بھی اندر بلانے لگا۔ کہنے لگا، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، میں کیوں کسی اجنبی سے ملوں؟ وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ میرا بہت ہی بیسٹ فرینڈ ہے، اس لیے تمہیں اسے اجنبی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت ہی شریف لڑکا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا، لیکن جیسے ہی میں نے سامنے اس نوجوان کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے دیکھ کر تو حواس وہ بھی کھو بیٹھا تھا۔ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا، عمران یہ میری بیوی ہے مایا، اور مایا یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ میرے لیے اس کی کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں اس کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن عبدالواحد کے ہاتھ سے میں ہاتھ چاہ کر بھی نہیں چھڑا پائی۔ سامنے کھڑا شخص میرے لیے جان لیوا تھا، بلکہ میرے خوف کی اصل وجہ وہی شخص تھا جو مجھے شکوہ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، عبدالواحد مجھے باہر جانا ہے۔ میں نے بمشکل ہی صحیح لیکن اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی تلخ حقیقت تھی۔ میں بھول جانا چاہتی تھی سب کچھ، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران سے میری ملاقات ایک فیسٹیول میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی کتاب لینا چاہتے تھے، اور اتفاق یہ تھا کہ وہ کتاب بس ایک ہی تھی جس پر ہماری بحث ہوئی۔ لیکن پھر عمران نے مجھے وہ کتاب اپنا فون نمبر اور نام لکھ کر دے دی۔ جب میں نے گھر آ کر دیکھا تو اس کا نام اور فون نمبر لکھا تھا۔ کافی خوش شکل نوجوان تھا، اور ان دنوں میں بھی دوستوں سے ان کے بوائے فرینڈ کے قصے سن سن کر بڑی متاثر ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ لڑکا نمبر دے رہا ہے تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمران کو میں نے کال کیا۔ میں اسے ڈانٹنے لگی کہ اس نے اپنا نمبر میری بک پر کیوں لکھا ہے۔ یہیں سے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو بڑھتے بڑھتے بہت آگے تک چلا گیا۔ مجھے عمران سے محبت ہو گئی، اور وہ بھی کرتا تھا۔ پہلے پہل تو ہمارے درمیان گفتگو ہوتی تھی،
لیکن آہستہ آہستہ وہ میری تعریف کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں پہلی ہی نظر میں اسے اچھی لگنے لگی تھی اور جان بوجھ کر اس نے مجھ سے بحث شروع کی تھی۔ اسی کتاب سے نہ تو اسے کوئی دلچسپی تھی، بس مجھ سے تھی، اس لیے اس نے اپنا نمبر لکھ کر دیا تھا۔ میرا ارادہ اس سے صرف دوستی کرنا تھا، جیسے کہ میری دوستوں نے کر رکھی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی اور وہ مجھے بے حد عزیز ہو جائے گا۔ 6 مہینے میں ہی ہمارا یہ حال تھا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارا کسی بات پر کوئی پردہ نہیں رہا تھا، ہم ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات شیئر کرنے لگے تھے، وہ بھی جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شیطان جب انسان پر حاوی ہونے لگتا ہے تو اس کی عقل مر جاتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بار عمران نے مجھے باہر ملنے کے لیے کہا کہ مجھے ملے، بنا چین نہیں آئے گا۔ میرا اپنا بھی یہی حال تھا، اب باتوں سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک ملاقات کر لینی چاہیے۔ میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمارے دل کے جذبات ابھرنے لگے، بے قابو ہونے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا اور پھر ایک بار وہ سب ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نکلی تو کالج کے لیے تھی، لیکن اصل مقصد عمران سے ملاقات کرنا تھا۔ اسے یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا، لیکن کہنے لگا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جا رہا ہے، 3 سال بعد واپس لوٹے گا اور تب ہی ہمارا رشتہ مانگ سکتا ہے۔ 3 سال میں وہ ٹھیک ٹھاک سیٹل ہو جائے گا تو میرے گھر والوں کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، عمران، میں 3 سال تک کیسے گزاروں گی تمہارے بغیر؟ میں تو مر جاؤں گی۔ آنکھیں تو اس کی بھی نم تھیں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کے قریب ہو گئی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ ہم لوگ اس وقت ایک پارک میں موجود تھے جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، میں اور عمران تھے۔ میرے یوں رونے پر وہ بوکھلا گیا، میرا سر ہلا کر تسلی دینے لگا، کہنے لگا، تم دل برا مت کرو، لیکن یہ تو تمہیں سہنا ہی پڑے گا، ورنہ تمہارے والدین کبھی بھی میری چھوٹی موٹی نوکری پر تمہارا رشتہ مجھ سے تو نہیں کریں گے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر روئے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب عمران پر بے خودی سی چھانے لگی۔ وہ مجھے اپنے ایک دوست کے گھر لے آیا جو بالکل خالی تھا۔ خالی گھر دیکھ کر پہلے تو میں گھبرا رہی تھی، لیکن مجھے عمران پر بھروسہ تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، میں تمہارے بغیر وہاں پر کیسے جاؤں گا؟ مجھے ایک یادگار ملاقات دے دو تاکہ میں وہاں پر جب بھی اداس ہو جاؤں تو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ سن کر پہلے تو میں نے انکار کیا، لیکن اس کی محبت کے سامنے میں بے بس تھی، اس لیے زیادہ اعتراض نہیں کر پائی۔ اس دن ہم دونوں نے ساری حدیں پار کی، ہمیں خود ہی اندازہ نہیں ہوا۔ وہ ایک ملاقات میری زندگی بھر کا روگ بن گئی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی، اس لیے روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دیر ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ کہنے لگا، نہیں ہوگی دیر، ابھی تم صرف انٹر میں ہو، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل ہوگی میں واپس آ جاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے ہی آ جاؤں گا، بس تم شادی مت کرنا۔ میں نے پہلے 3 سال تک اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پہل تو وہ مجھے دبئی سے کال پر بات کیا کرتا تھا، لیکن پھر اس کی کال آنی بند ہو گئی، اس کا فون بند جانے لگا۔ میں نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ 4 سال میں نے اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میرے رشتے آنے لگے تھے، میں کبھی کوئی بہانہ کرتی، کبھی کوئی، لیکن عبدالواحد کے رشتے میں کوئی بھی ایسی بات نہ تھی کہ میں انکار کر سکتی۔ وہ خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، ہر لحاظ سے اچھا تھا، میں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میرے والدین میری اس سے شادی کروانا چاہتے تھے، اس لیے میری شادی عبدالواحد سے ہو گئی، لیکن جیسے ہی سفید چادر بچھائی گئی میں عجیب کشمکش میں گھر گئی، کیونکہ وہ جان جاتا کہ میں با کردار نہیں ہوں۔ اب تو عمران میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیوں آیا تھا؟ جب 3 سال تک کہہ کر 4 سال میں بھی نہیں آیا تھا تو کیوں میری زندگی برباد کرنے آ گیا تھا؟ میں تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میرا شوہر بغیر سفید چادر کے مجھے اپنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسے میری پاکیزگی کا ثبوت چاہیے تھا جو میں کھو چکی تھی۔ شام سے رات ہو گئی، عبدالواحد کمرے میں آیا، مجھے روتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ کہنے لگا، چلو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔
میں نے کہا میں میڈیسن کھا چکی ہوں، کچھ دیر میں آرام ہو جائے گا۔ کہنے لگا عمران میرا بہت ہی گہرا دوست ہے، میں چاہتا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، لیکن تم تو وہاں رکی ہی نہیں۔ میں نے کہا میرے سر میں بہت زیادہ درد تھا، اس لیے میں واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرے دوست کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیا برا ہوا ہے؟ عبدالواحد کہنے لگا کہ عمران ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا اسے چاہتا تھا، اس کی خاطر بیرون ملک بھی چلا گیا تھا، لیکن وہاں 1 سال کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی۔ ابھی بھی وہ اسٹک سے چلتا ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کا موبائل تک ٹوٹ گیا تھا، اس لیے اس لڑکی سے اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا۔ جس کمپنی میں اسے نوکری ملی تھی انہوں نے ہی اس کا علاج بھی کروایا، لیکن اسے 4 سال کا پابند کر لیا کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہوگا دوبارہ سے نوکری جوائن کرے گا اور 4 سال تک واپس انڈیا نہیں جائے گا۔ اس لڑکی سے وہ چاہ کر بھی کوئی رابطہ نہیں کر پایا کیونکہ اس کا نمبر اسی فون میں سیو تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ اب واپس آیا ہے تو اسے پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کا انتظار تک نہیں کیا، بس یہی بتانے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں شادی کی رات سفید چادر کیوں رکھنا چاہتا تھا؟ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لڑکی نے محبت میں میرے دوست کو اپنی عزت دینے سے بھی گریز نہیں کیا تھا اور اب کسی اور کے ساتھ شادی کر کے مطمئن زندگی گزار رہی ہے۔ ایسی بہت سی لڑکیوں کے بارے میں نے سن رکھا ہے جو شادی سے پہلے عیاشیاں کرتی ہیں اور شوہر کو خبر تک نہیں ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والی لڑکی باکردار ہے بھی یا نہیں۔ میں عبدالواحد کی بات سن کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تم سے جھوٹ بول کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے سب کچھ عبدالواحد کو سچ سچ بتا دیا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں نے عمران سے محبت کی تھی لیکن پتہ نہیں تھا کہ یوں گناہ کر بیٹھوں گی۔ میں نے 3 سال اس کا انتظار کیا تھا، مجھے لگا اس نے بے وفائی کی ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے۔ شادی کے بعد مجھے یہی خوف تھا کہ تم جان جاؤ گے، تم مجھے رکھو گے نہیں، مجھے طلاق دے دو گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں تمہیں سچ بتا دوں، لیکن تمہاری عادت کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم استعمال شدہ چیز استعمال ہی نہیں کرتے تھے، پھر مجھے کیسے اپنا سکتے تھے؟ لیکن آج میں نے تم سے اپنی ہر بات کہہ دی ہے، چاہو تو مجھے معاف کر دو، چاہو تو سزا دے دو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ وہ کہنے لگا یہ کیسی محبت تھی تمہاری جس میں تم نے اپنی عزت گنوا دی؟ پھر کہنے لگا محبت اور عزت ایک ساتھ صرف عورت کو اس کا محرم ہی اسے دے سکتا ہے، غیر محرم نہیں۔ مجھے عمران کی یہ بات بہت بری لگی تھی کہ اس نے محبت میں ایک لڑکی کی عزت مانگ لی، اور میں ہمیشہ اس کو اس بات پر بہت برا بھلا کہتا تھا کیونکہ یہ بات بہت ہی غیر مناسب ہے۔ پھر کہنے لگا میں نے اپنا ہر جذبہ سنبھال کر رکھا تھا کہ میری ہر چیز پر میری بیوی کا حق ہوگا، میری محبت پر، میرے دل پر۔ تم سے رشتہ ہوا تو میرا دل خود بخود تمہاری طرف راغب ہونے لگا تھا، تم سے جو میری محرم بن گئی تھی۔ نکاح کے 2 بولوں نے میرے دل میں تمہارے لیے خود بخود محبت پیدا کر دی۔ بے شک مجھے استعمال کی ہوئی چیز پسند نہیں ہے، لیکن تم میری بیوی ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس انسان کو پردے میں رکھتا ہے، اس کے عیب کو بھی چھپا لیتا ہے، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہارا یہ عیب چھپا لوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ میں پتھر کی بن گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عبدالواحد کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ بس 1 منٹ لگا تھا، میرے دل میں عبدالواحد کی محبت عمران سے کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ چاہے جانے کے قابل تھا، وہ مجھے معاف کر چکا تھا، عمران سے دوستی بھی ختم کر چکا تھا۔ اس کے بعد عمران کبھی گھر نہیں آیا ہمارے، نہ ہی عبدالواحد نے کبھی اس کا ذکر کیا۔ میری شادی کو 8 سال بیت چکے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں۔ عبدالواحد نے مجھ سے کبھی بھی میرے عتیت کے حوالے سے مجھے طعنہ نہیں دیا، اور میرا یہ حال ہے کہ میں اس کی دیوانی ہو چکی ہوں۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو اپنے محرم سے کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔
दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज्जत नहीं मांगता। खुदारा अपने महरम से मोहब्बत करें और गैर महरम की 4 मोहब्बत वाले जुमले से अपनी ज़िंदगी और अपनी इज्जत को तबाह ना करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद करें।